بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ٹی وی۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت اسلامیہ کو وسعت دینے کے لیے اطراف و اکناف میں لشکر کشی فرمائی۔ عراق کے اکثر شہر مفتوح ہو چکے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج فتح پر فتح کرتے آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ پائے تخت ایران کے قریب 16 ہجری میں بحر شہر کا محاصرہ ہوا۔ ایرانیوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بحر شہر کو چھوڑ کر مدائن میں بھاگے۔ درمیان میں دجلہ حائل تھا۔ بھاگتے ہوئے ایرانیوں نے تمام پل توڑ دیے اور کشتیاں بھی ساتھ لے گئے اور مدائن میں قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دجلہ کے کنارے پہنچے تو نہ تو کوئی پل باقی تھا اس کے ذریعے دجلہ کو پار کر دے اور نہ ہی کوئی کشتی موجود تھی۔ آپ نے فوج کی طرف مخاطب ہو کر کہا، برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی۔ یہ مہم بھی سر کر لو تو میدان صاف ہے۔ ان کو دیکھ کر سب کی ہمت بڑھی۔ اس وقت دریا اپنی طغیانی پر تھا۔ سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، پانی جوش مار رہا تھا اور سیاہ ہو گیا تھا۔ مسلمان دریا کے کنارے پہنچ کر دشمن کی چالاکی پر متحیر تھے۔ دوسری طرف دشمن صف بصف مسلمانوں کے بے بسی پر اندر ہی اندر خوش ہو رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ پیش قدمی کر لے۔ ایک بہادر نے لوگوں کو ڈانٹا کہ ایک بوند پانی تو ہے، اس سے کہاں ڈرتے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حصہ کی قیادت سونپ دی کہ قعاء ابن عمرو کو دوسرے حصہ کی قیادت بخش دی تھی۔ ان تمام بہادران اسلام نے دریا پر دوڑنے کی ٹان لی۔ سب نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اصحاب کو حکم دیا کہ نستعین باللہ ونتوکل علیہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے چلو۔ سب سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑا دریا میں ڈالا، پھر تو تمام کو دبڑے اور اس طرح باتیں کرتے ہوئے دریا کو پار کیا جسے خشکی پر چل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اتنا اعتماد اور وثوق تھا کہ اس میں تخلف کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی سلامتی اور فتح و ظفر کے لیے دعا مانگی تھی۔ ایک متنفس بھی ضائع نہ ہوا۔ صرف غارقۃ البرقی اپنے گھوڑے سے پھسل کر دریا میں گر گئے، لیکن فوراً ہی قعقاع بن عمر نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھینچا اور وہ پھر اپنی گھوڑے پر آ گئے۔ نہ تو کسی شخص کی کوئی چیز ضائع ہوئی اور نہ کوئی نقصان کسی کو پہنچا۔ صرف مالک کا لکڑی کا پیالہ پانی میں گر پڑا، اس کو بھی پانی کی موجوں نے کنارے لگا دیا جس کو مالک نے لے لیا۔ ایرانی یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھ رہے تھے اور جب فرد حیریت سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ الفاظ چلانے لگے کہ یہ جنوں کا کارنامہ ہے۔ دیوا امند، دیوا امند، یعنی جنات آ گئے، جنات آ گئے۔ اور تھا یہ بھی عجیب و غریب قصہ۔ بقول علامہ ابن کثیر، گھوڑے کا جسم تک نہ بھیگا۔ جب چلتے گھوڑے تک جاتے تھے تو قدرت خداوندی سے پانی میں ٹیلا پیدا ہو جاتا تھا کہ وہ اوپر جا کر آرام کر لے یا اوپر دیکھ کر آرام کر لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ دریا پار کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اپنے دوستوں کی مدد کرے گا اور اپنے دین کو غالب اور دشمنوں کو شکست دے گا جب تک فوج میں بغاوت و گناہ عام نہ ہو جائے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تائید کلمات کے ساتھ فرماتے جاتے تھے، خدا کی قسم، جس طرح خشکی مسلمانوں کے لیے اتباع بنا دی گئی، اسی طرح دریا بھی، یہ جس طرح دریا میں چل رہے ہیں اسی شان سے باہر بھی نکلیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سچ فرمایا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے، دشت تو دشت تھی، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ اکبر۔ بس دوستو، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔